بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں میں سے ایک نماز استخارے کی نماز ہے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، خیر چاہنا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ کام سے کیا مراد ہے۔ بعض کام مباح کام ہوتے ہیں، بعض کام حرام ہوتے ہیں، بعض فرض واجب ہوتے ہیں۔ حرام کام کے لیے تو استخارے کا کوئی معنی ہی نہیں بنتا۔ مطلب یہ ہے حرام کام، جیسے کسی نے کہا کہ میں چوری کروں گا یا کوئی اس طرح اور کسی کو قتل کروں گا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی حرام کام ہو، ناجائز کام ہو، تو ناجائز کام تو ویسے ہی ناجائز ہے، اس کے لیے استخارے کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح وہ چیز جو فرض ہے، جیسے کسی پر حج فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے، یا اسی طرح کوئی واجب ہے جیسے قربانی وغیرہ کرنا، تو اس کے لیے اس طور پر استخارہ کرنا کہ میں یہ کروں یا نہیں، یہ صحیح نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، ان چیزوں کے لیے استخارہ یوں کیا جائے گا کہ میں اس وقت کروں یا نہ کروں، یا اس طریقے سے کروں یا نہ کروں۔ مثلا حج کے لیے ہے تو حج کے لیے یوں کہا جائے کہ میں پہلے حج کر لوں، یا پہلے بیٹی جوان ہے اس کی شادی کر لوں، یا اس سال کروں، آئندہ سال کروں، تو اس طرح کی نیت کرنا یہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح مباح کام، یعنی کہ جیسے کوئی کاروبار کھولنا چاہتا ہے، تجارت وغیرہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے کہ میں اگر یہ کام کرنا چاہتا ہوں تو میں استخارہ کر لوں۔ بہرحال ان تمام چیزوں کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، استخارہ کرنا درست ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا اس میں غلط رواج اور طریقہ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود چونکہ دین سے دور ہیں، دین سے تعلق نہیں، لا تعلق ہیں، تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا نہ پتہ ہوتا ہے، نہ ہم ان چیزوں کی طرف لگتے ہیں۔ ہم نے ایک آسان طریقہ ڈھونڈ لیا کہ مولوی صاحب کو، فلاں پیر صاحب کو پیسے ویسے دے دو اور ان سے استخارہ کروا لو۔ یاد رکھو کہ جب کام میرا اپنا ہو تو مجھے خود اس پہ مشورہ کرنا اور خود اس کی رائے لینا، جب تک میں خود اس کام میں نہیں لگوں گا تو مجھے صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پہ مجھے کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے لیے استخارہ کریں، اسی دن میرے پاس دوسرا شخص بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے استخارہ کرو، تو دو شخصوں کے لیے ایک بندہ کیسے استخارہ کر سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، یقینی بات ہے۔ تو جب ایک شخص دو بندوں کے لیے نہیں کر سکتا، تو جتنے استخارے والے حضرات یہ بڑے بنے ہوئے پھرتے ہیں، پیر صاحبان وغیرہ، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ایک اتنا بڑا شخص ہو، اس کے پاس ایک وقت میں دسیوں لوگوں کی کالیں آئیں، ان کا مطالبہ ہو کہ ہمارے لیے استخارہ کریں، تو وہ ایک شخص کتنے لوگوں کے لیے استخارہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی کے لیے استخارہ کر سکتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کر سکتا، تو یقیناً وہ سب کو جو ہے دھوکے میں رکھ رہا ہے اور غلط فہمی میں رکھ رہا ہے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اس لیے ہمیں ان دھوکے بازوں سے اور ان غلط چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جب میں نے اپنا کام کرنا ہے تو میں خود اللہ سے مشورہ کروں۔ استخارے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے رائے لینا، اللہ کی مرضی چاہنا، اللہ کی رضامندی چاہنا۔ تو جب میرا کام ہوگا میں خود اللہ سے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہوں گا، اور پھر اس کے مطابق میں عمل کروں گا، تو پھر تو وہ کام صحیح ہوگا۔ لیکن اگر میں پیسے دے کے کسی دوسرے سے کرواؤں گا، تو میں اگر یہ کہوں کہ یقیناً وہ نہ آپ کے خیر کا کوئی طالب ہے، نہ اس کو آپ کی خیر سے کوئی مطلب اور غرض ہے، اس کو صرف اپنے نام سے اور اپنے پیسے سے ہے، تو میں اس میں غلط نہیں ہوں گا۔ کیونکہ آج کل اس کا بہت رواج پایا جا رہا ہے کہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کچھ لوگوں نے آگے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ ہم فلاں کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ تو یاد رکھیں
کہ خود سے استخارہ کیا جائے گا، کوئی دوسرا استخارہ نہ کرتا ہے، نہ کسی کے استخارہ کرنے سے استخارہ ہوتا ہے۔ بہرحال اگر میری بات کسی کو اچھی نہ لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن حقیقت یہی ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے، استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ استخارہ کی 2 رکعتیں ہیں۔ انسان جب سونے کا ارادہ کرے تو اس وقت باوضو ہو کے 2 رکعت استخارے کی نیت سے ادا کرے گا، اور اس میں وہی عام طریقہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے 2 رکعت کے بعد نفل نماز کے بعد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا، اللہ سے مشورہ لے گا۔ اگر کسی کو استخارے کی دعا یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد تو بھی کوئی مذائقہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف اپنی زبان میں ہی اگر وہ اللہ سے اس چیز کو بیان کر دے کہ اللہ میں فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہ کام صحیح ہے یا نہیں ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا کہ یوں نفل اور فرض اور واجب میں یوں نیت کرے گا کہ میں اس وقت کروں یا یہ کروں یا وہ کروں، پہلے کون سا کروں، تو اس طرح کی جو بھی یعنی کہ خواہش ہے، جو بھی اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اس کو اللہ کے سامنے پیش کر کے خالص نیت کے ساتھ اللہ سے اس کی عافیت مانگ کے اگر ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ پھر ہمیں اس کا بہتر جو ہے وہ بدلہ اور بہتر صورت ہمیں اللہ رب العزت اس میں ہمیں بتلا دیں گے، اور ہم جس پر پھر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ اچھا ہوگا۔ بہرحال استخارہ ایک دن میں بھی مکمل ہو سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے کہ پہلے ہی دن اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اس چیز کی بشارت دی جائے، یا آپ کے ذہن اس چیز کی طرف، آپ کا دل اس چیز کی طرف مطمئن ہو جائے اور آپ وہ کام کر لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 7 دن کا عمل ہے، لازمی نہیں کہ پہلے دن یا 3 دن میں ہی ہو جائے، کم از کم پہلے دن میں بھی ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن، اور 7ویں دن تک بھی اگر کوئی طے نہ کر پائے تو پھر اس کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ کر لینا چاہیے، لیکن 7 دن کے اندر انشاءاللہ ضرور وہ مسئلہ آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور اس کی اچھائی اور برائی ایک چیز یقیناً آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے گی۔ بہرحال اگر کوئی شخص دعا یاد کرنا چاہے تو وہ اسکرین پہ دعا بھی آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، اس کو وہاں سے یاد کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے بھی اس کے علاوہ کہیں سے بھی اگر استخارے کی دعا مل جائے تو وہاں سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ استخارے کی دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارزنی بھی۔ اس میں هذا الامر کا 2 دفعہ لفظ ہے۔ جب اگر عربی میں یہ دعا پڑھی جا رہی ہو اور یہ دعا مانگی جا رہی ہو تو پھر اس وقت اس هذا الامر کے لفظ پہ اس خاص مقصد کا جو آپ نے حاصل کرنا ہے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، اور اس کو اپنے یعنی کہ سامنے لانا ہے کہ میں اس کام کے لیے یہ دعا کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے بعد جب یہ دعا کر لیں تو پاک بستر پر باوضو حالت میں سیدھی کروٹ پر اس طور پہ کہ دایاں ہاتھ منہ کے نیچے ہو اور قبلے کی طرف منہ کر کے سو جائے۔ شروع میں اس طرح سوئے، بعد میں اگرچہ وہ جو ہے وہ حیثیت بدل جائے گی، حالت بدل جائے گی، لیکن جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق یہ لیٹ جائے اور سو جائے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے جس چیز کی طرف دل مطمئن ہو اس کو کر لے گا، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے، یقین ہے کہ وہ شر سے محفوظ رہے گا اور صحیح مقصد کو پا لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔